قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور یہ تینوں سفر بہت ہی دلچسپ اور حکایت آموز ہیں۔ پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے جو شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین اسی چشمے کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر پر نکلے، اور ساتھ آپ کے حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہ پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ مغرب کی طرف سفر جاری تھا، اور چلتے چلتے آپ ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ اس جگہ وہاں آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سورج ایک چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور یہ اینڈ آف ورلڈ تھا۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف سفر کیا، اور چلتے چلتے آپ ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں سے سورج طلوع یعنی سن رائز ہوتا تھا، اور وہاں آپ کو ایک ایسی قوم ملی جو منسک کے ساتھی تھی۔ بہرحال آپ نے اس قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے چند لوگوں نے اسلام قبول کیا اور باقیوں نے نہیں کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے سرکشی کی، اور ان کے خلاف آپ نے جنگ کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر اختیار کیا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال یعنی نارتھ کی طرف سفر کیا تو چلتے چلتے آپ مقام صدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، تو وہاں کے مقامی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن کی زبان تو آپ نے بمشکل سمجھ پائے، چنانچہ اکثر گفتگو اشاروں سے کی۔ بات چیت کرتے کرتے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ یاد رہے یاجوج ماجوج انسانوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ہیں، اور ان کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ یعنی اگر اس وقت روئے زمین پر 7 ارب انسان ہیں تو اس حساب سے یاجوج ماجوج کی تعداد شاید 70 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بہت ہی خونخوار اور وحشی لوگ ہیں، اور جب یہ دنیا بنائیں گے تو ساری کھیتیاں برباد کر دیں گے، اور جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا اسے مار کر کھا ڈالیں گے، حتیٰ کہ سانپوں اور درندوں کو بھی مار ڈالیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جب ایک گروہ دریا یا سمندر کے قریب سے گزرے گا وہ سارا پانی اس کا چٹ کر دے گا، اور جب دوسرا گروہ جب اسی جگہ پر آئے گا اسی سمندر والی جگہ پہ تو پانی خشک ہونے کی وجہ سے ایسا خشک ہوگی وہ جگہ ہوگی کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید یہاں پہ کبھی کوئی پانی تھا ہی نہیں۔ ان میں میلز بھی ہوتے ہیں اور فیمیلز بھی، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو 1000 بچے پیدا کر کے مرتا ہے۔